السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یہ سچ مچ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ سورہ فاتحہ کا مختصر ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ نے سنی۔ اب یہ سورت ہے سب سے بڑی سورت، سب سے بڑا سورہ قرآن پاک کا سورۃ البقرہ۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں نازل ہوئی۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، قاف، نون، صاد اس طرح کے الفاظ سورہ کے شروع میں آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کا اصل معنی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا۔ اسے آپ کوڈ ورڈ سمجھ لیجئے۔ یہ ہمیں آخرت میں معلوم ہوگا کہ اس کے حقیقی معنی کیا تھے، چاہے وہ الف لام میم کا ہو یا کاف ہا یا عین صاد کا ہو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کچھ الفاظ کے معنی ہمیں معلوم نہیں تو دین میں کمی ہے یا اللہ کے کلام میں کوئی کمی ہے۔ بالکل نہیں، اس کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جتنی ہمیں ضرورت ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ اس میں رکھا ہے، سب کچھ۔ اسی لیے اس کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ شروع کر رہے ہیں آپ کتاب پڑھنا تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ بات ذہن میں رکھ کر پڑھو کہ اس کتاب میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ جس طرح انسانوں کی کتابیں ہوتی ہیں، بہت سارے مصنفین اپنی کتابیں لکھتے ہیں جس میں بہت کچھ اچھا ہوتا ہے، لیکن وہاں ایک شک ہوتا ضرور ہے کہ یہاں اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، ہوتی بھی ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے علم کی کمی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ الگ لکھ دیتا ہے، کبھی ذہن وہاں تک پہنچتا نہیں ہے تو اس لیے الگ لکھ دیتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کتاب میں کوئی کمی، بالکل کوئی شک نہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی صرف متقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو کیا یہ دوسروں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ کفار و مشرکین کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے۔
سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، لیکن صحیح ہدایت وہی پا سکتا ہے جو متقی ہے۔ متقی کا حقیقی معنی کیا ہے؟ صاف الفاظ میں اگر میں کہوں، تقوی، متقی، نیک لوگ، اس طرح کے الفاظ بہت سارے مرتبہ آپ تقریروں میں یہاں وہاں سنتے ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب ہمیشہ ذہن میں اچھی طرح رکھ لیں، اس کا مطلب ہے گناہوں سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت لمبی حدیث حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ہے، جس میں انہوں نے آقا سے نصیحت کرنے کے لیے گزارش کی تھی، تو آقا نے انہیں بہت ساری نصیحتیں کی۔ آخری میں جو کچھ نصیحتیں تھیں آخر کی، ان میں یہ بھی ایک نصیحت تھی آقا کی کہ اے ابوذر، گناہوں سے، حرام سے بچنے سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں۔ یعنی بچ جانا، گناہوں سے رک جانا، چھوڑ دینا، یہی تقوی ہے اصل میں۔ تقوی کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی ہے جو بہت سارے عبادتیں کرتا ہے، بہت عبادت گزار ہے، بہت زیادہ عبادتوں میں آگے جاتا ہے، لیکن وہ گناہوں میں بھی پڑا رہتا ہے، بہت سارے گناہ بھی کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے جو عبادتیں تو کم کرتا ہے، فرائض ادا کر لیتا ہے، زیادہ عبادتیں نہیں ہیں، سنت اور نوافل اور بہت ساری مستحب عبادتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ گناہ بھی نہیں کرتا، نہ اس کی عبادتیں زیادہ ہیں، نہ حرام میں اور گناہوں میں پڑا رہتا ہے۔ یہ دو قسم کے شخص ہیں۔ آپ ان میں سے بہتر کسے سمجھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، گناہوں سے بچنے سے بڑھ کر میں کسی اور چیز کو نہیں سمجھتا، بہتر نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اور بہتر ہے۔ یعنی عبادتیں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، بندہ اگر گناہوں میں پڑ رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زیادہ فائدہ اسی میں ہے کہ بندہ چھوڑ دے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آدمی زندگی بھر بہت ساری عبادتیں کر کے، بہت کچھ اچیو کر کے متقی نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابتدا میں ہی بیان کر دیا کہ تمہیں شروعات ہی اسلام کی متقی ہونے سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی اسلام کی شروعات ہی بچنے سے ہوتی ہے۔ تمہیں پہلے سب چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، جو غلطیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو حرام ہے، انہیں چھوڑ دو۔ اب یہاں سے آگے شروعات کرو۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب آگے اس کی تعریف ہے کہ جن کو ہدایت ملی ہے وہ متقی لوگ ہوں گے۔ متقی کون ہوں گے؟ آگے کیا کرنا ہے، وہ آگے کیا کرنے والے ہیں۔ جب گناہ چھوڑ دیے تو آگے کا کام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے، جنہوں نے غیب کا یقین کیا۔ پہلا کام ہے اسلام میں کہ چھوڑ دو جو گناہ ہیں۔ اب چھوڑنے کے بعد دوسرا، فزیکلی نہیں بلکہ مینٹلی، دل اور دماغ سے آپ کو یہ یقین کرنا ہے کہ جو کچھ غیب میں چھپا ہوا ہے، جو کچھ اللہ اور رسول نے ہمیں بتایا ہے، جنت اور جہنم، ساتوں آسمان، زمین، قبر کے عذاب، فرشتوں کے بارے میں، جنات اور شیطان کے بارے میں، جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں، ان سب پر ایمان لانا، یقین کرنا کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، بیان کیا ہے، اس پر میرا یقین ہے، میں اس پر یقین کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں، مجھے بھروسہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر۔ اگر یہ سب چھپا ہوا نہیں رہتا، ظاہر میں ہو جاتا، تو پھر یہ دنیا امتحان گاہ نہیں رہتی۔ دنیا کو امتحان گاہ اسی لیے کہا جاتا ہے، یہاں امتحان ہوتا ہے۔ اگر سب کچھ دکھا دیا گیا ظاہر میں تو پھر امتحان باقی نہیں رہتا، لوگ دیکھ کر یقین کر لیں گے اور سب ایمان لے آئیں گے، اور سب لوگ گناہوں کو چھوڑ کر عبادتوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو امتحان تو یہی ہے اصل میں، چھپایا گیا ہے نظروں سے، اور ساتھ میں
بہترین اور مضبوط دلائل کے ذریعے بتا بھی دیا گیا کہ کیا کیا چھپا ہوا ہے اور تمہیں اس پر یقین کرنا ہے۔ تو شروعات ہوتی ہے اسلام کی گناہوں کو چھوڑنے سے۔ اس کے بعد پہلا اسٹیپ آتا ہے کہ آپ کو غیب پر جو کچھ اللہ نے چھپا رکھا ہے اور اس کے بارے میں بتایا ہے اس پر یقین کرنا ہے، پوری طرح اس پر ایمان لانا ہے۔ یہیں سے شروعات ہے۔ آگے اب ہو گیا، میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا اور آگے مجھے سارے غیب کے بارے میں جو کچھ آقا اور اللہ کے رسول اور اللہ نے بیان کیا ہے اس پر میں یقین رکھتا ہوں۔ اب آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ تو پہلا کام ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلا کام ہے نماز کو قائم کرنا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اسے قائم کیا، نماز قائم کیا، سمجھو اس نے دین کو قائم کر لیا۔ ومن ترکہا فقد حدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو منہدم کر دیا، یعنی گرا دیا۔ کسی عمارت کو قائم کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہیں وہ پلر، جو پلر ہوتے ہیں عمارت کے۔ ایک بلڈنگ بھی آپ کو کھڑی کرنی ہے تو پلر سب سے ضروری ہوتے ہیں۔ جتنی مضبوط اور بہترین پلر ہوں گے اتنے زیادہ درجے آپ چڑھاتے جائیں گے۔ نیچے کے گراؤنڈ فلور میں آپ نے دیکھا ہوگا پارکنگ ایریا ہوتا ہے، وہاں صرف پلر ہوتے ہیں، کئی مرتبہ دیواریں نہیں ہوتی۔ تو دیواروں سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے پلروں کی، جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ نماز ہی اسلام کی عمارت کے پلر ہیں۔ جتنے بھی پلر ہیں وہ سب کیا ہیں؟ نماز ہیں۔ نماز پر تمہارا دین، تمہارے دین کی پوری عمارت ٹکی ہوئی ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا سمجھو اس نے عمارت سے پلروں کو نکال لیا۔ اب عمارت کیا باقی رہے گی دیواروں پر؟ بالکل نہیں، پوری عمارت ڈھہ جائے گی، گر جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ ومن ترکہا فقد حدم الدین، منہدم ہو جائے گی۔ تو یہ پہلا کام ہے چھوڑنا، دوسرا کام ہے غیب پر ایمان لانا، تیسرا کام ہے اب شروعات عمل سے۔ اس کی ابتدا نماز سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز کے بعد اور کیا عمل ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جتنا دیا ہے، جو کچھ جسے بھی ملا ہے، کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ ملا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تمہیں جو کچھ ملا ہے اس میں خرچ کرو۔ کہاں خرچ کریں گے؟ نیک راستوں میں، اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا۔ آگے انشاءاللہ آتا رہے گا، بتاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتا رہے گا کہ کہاں کہاں کیسے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سب کچھ دے دیں، بالکل نہیں۔ کہیں پر بھی قرآن و حدیث میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ آپ کو سب دے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیں۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا، نماز قائم ہو گئی۔ نماز کے بعد آپ نے نماز کی عادت ڈال لی، اب آپ کو اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا ہے۔ یہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور آگے آپ کے مال کو بڑھاتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ راستہ بھی عطا فرمایا کہ اپنے رزق میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے دو فائدے ہیں کہ آپ کی بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں اس سے دور ہوتی ہیں۔ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آنے والی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کا فائدہ، اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آگے چل کر آپ کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے خرچ کیا، ذہن دنیاوی اعتبار سے خرچ کریں گے کچھ پیسے، کچھ چیزیں کچھ دیں گے تو وہ کم ہوتا ہے، عقل کہتی ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ کو بھروسہ کر کے کرنا ہے ہم پر، اگر یقین ہے۔ یہی امتحان ہے۔ ذہن کہتا ہے کہ یہ کم ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں بڑھا دوں گا اسے، تم اس کی فکر مت کرو۔ اللہ اسے اضعاف مضاعفہ، ڈبل، ٹربل، اور اسی طرح اللہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا، اللہ جتنا جسے چاہے بڑھا دیتے ہیں۔
تو یہ کام ہو گیا دنیاوی زندگی میں کہ آپ کو اپنے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور یہ متقی لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے حبیب پاک ہم نے آپ پر جو کچھ اتارا، یہ وہ لوگ ہیں متقی جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جو کچھ وحی نازل ہوئی، قرآن پاک اللہ کے حبیب پر نازل ہوا، اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ایمان والے کی ایک اور ایک نشانی ہے، یہ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ وما انزل من قبلک، نہ صرف آپ پر نازل کی ہوئی کتاب پر ہمیں ایمان لانا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہو چکا اس پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے کہ وہ بھی سچا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلی کتابیں ان کے ماننے والوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، اسے بدل دیا، بہت کچھ منحرف انحراف کیا، اس میں بہت کچھ تحریف کی گئی، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو کچھ اس وقت نازل ہوا ان نبیوں پر، ان رسولوں پر، وہ کتابیں، صحیفے، ہم اس پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر تو ایمان ہے ہی ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ غیب، ویسے تو غیب کے جو کچھ گزرا غیب کے بارے میں کہ جو کچھ چھپا ہوا ہے، ظاہر ہے آخرت بھی چھپا ہوا ہے، لیکن الگ سے پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے آخرت کے بارے میں بتایا، کیونکہ یہی چیز انسان کو اور مسلمان کو برائیوں سے روک کر اچھائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ احساس کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، ایک دن وہ ہے جب ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنا حساب کتاب دینا ہوگا، سب کچھ لکھا ہوگا ہماری کتاب میں، ہم نے زندگی بھر کیا کچھ کیا۔ تو یہ احساس آدمی کو برائیوں سے روکتا ہے اور اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے الگ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے متقی وہ لوگ بھی ہیں جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یہ یقین ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ابتدا میں۔ پہلا سورہ ہے، سب سے بڑا سورہ قرآن کا، اور اس کی شروعات پہلے صفحے میں ابتدائی 4-5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے زندگی کا نقشہ بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ تمہیں کامیاب ہونے کے لیے کیا کچھ ضروری ہے۔ اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ پہلی بات دیکھو کہ اس کتاب میں شک نہیں کرنا، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تمہیں یہ کبھی بھی شک نہیں ہونا چاہیے اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ غلطی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اسلام کی شروعات آپ کو اپنے گناہوں کو چھوڑنے سے کرنی ہے، کہ شروعاتی حرام سے، برائیوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسرا مسئلہ ہے جو کچھ چھپا ہوا ہے نظروں سے، جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بیان کیا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، پوری طرح سے ایمان لانا ہے کہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ساتوں آسمان زمین ہیں، فرشتے ہیں اللہ کے، جن، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا ہے، شیاطین بھی ہیں، اچھے برے جن ہوتے ہیں، فرشتے پاک و صاف ہیں، ہر طرح کی غلطیوں سے، گناہوں سے، انسانوں کی طرح ان کے اندر خواہشات نہیں ہوتی۔ قبر کا عذاب، قبر کا پھیلنا، قبر کا سکڑ جانا، ہر چیز پر ہمیں یقین کرنا ہے، یہ کام ہوا تیسرا۔ چوتھا ہے نماز قائم کرو، کیونکہ نماز پر ہی پوری دین کی عمارت ٹکی ہوئی ہے۔ پانچواں ہے تمہیں اپنے رزق میں سے جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا، تمہیں تھوڑا بہت کیا ہے، اچھے کاموں میں خرچ کرنا ہے، یہ اللہ نے بیان کر دیا۔ اور پھر الگ سے بیان کیا چھٹی بات کہ آپ کو آخرت پر زیادہ یقین رکھنا ہے، آخرت کہ تمہیں حساب کا دن آنے والا ہے، اس پر بہت یقین رکھنا ہے۔ یہ 6 باتیں ہیں، 6 چیزیں ہیں
اتنے میں اللہ نے بیان کر دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ خاصیتیں ہوں جو اللہ کی جانب سے دی گئی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر قائم ہیں۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ہدایت کا مطلب ہے صحیح راستے پر چلنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر قائم ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، صحیح راستے پر بھی ہیں اور آگے چل کر کامیاب بھی یہی لوگ ہوں گے۔ یعنی پہلی سورت جو قرآن کی اصل میں بڑی سورت ہے، اس کی ابتدا ہی جو ہے اللہ تعالیٰ پہلا پارہ ہے یہ، اس کی شروعات کے 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی، مسلمان کی پوری کامیابی کا ایک خاکہ پیش کر دیا کہ تمہیں کامیاب ہونے کے لیے یہ سب چیزیں ضرورت ہیں، تم پکا کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ صحیح راستے پر بھی ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں آگے چل کر۔ تو اتنا جب شروعات ہی میں اس کلام کے ہمیں اتنے پاک و صاف اور خوبصورت اور آسان انداز میں معلوم ہو گیا کہ ہدایت پانے کے لیے کیا کرنا ہے، تو ذرا اندازہ کریں کہ یہ کتاب ہمیں آگے اور آگے بڑھتے ہوئے کیا کچھ نہیں دے سکتی۔ زندگی بھر آدمی کے ذہنوں میں شکوک رہتے ہیں کہ ایک چیز کے بارے میں کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میں کل کیا کر سکوں گا، میری زندگی کامیاب ہوگی نہیں، میرے گناہ بہت ہیں، بہت سارے مسئلے رہتے ہیں۔ سب کا حل اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے ابتدائی 5 آیتوں میں بیان کر دیا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور یقیناً کامیابی ملے گی اگر تم نے ان 6 باتوں کا لحاظ رکھا کہ اللہ کے کلام پر شک نہیں کرنا ہے، اور پھر گناہوں کو چھوڑنا ہے، غیب پر یقین رکھنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ اللہ نے دیا ان چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا ہے اللہ کی راہ میں، اور پھر اس کے بعد یوم آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، یقین کے ساتھ ہمیشہ آنے والے قیامت کے دن کو، ہمیشہ میدان حشر کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ یہ اگر تم کر لو گے تو تم سمجھ لو اپنے آپ کو سچائی کے صحیح راستے پر ہو، اور تم کامیاب ہونے والے ہو، فلاح پانے والے ہو۔ یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی، اور یہ بہت آسانی سے ہدایت کا راستہ ہمیں دکھانے والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، ہم تمام کو بھی اللہ تعالیٰ آگے چل کر فلاح اور کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔